الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 نبیوں کے قصے قرآن میں بیان کرنا ہے۔ ایسے دنیا میں کم زیادہ 1,24,000 اللہ کے نبی آئے اور قرآن میں تقریباً 25 نبیوں کے قصے ہیں۔ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اسٹوری اور کہانی بک نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت، لیسن، سبق کے لیے اٹھایا ہے۔ تو نبیوں کے جو قصے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے وہ بھی ہم لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا لیسن اور بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کے نبیوں میں ایک بہت پیارا نام ہے، حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بڑے خوبیوں والے نبی ہیں، ان کے یہ خود بھی نبی ہے، ان کے ابا بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ ان کے ابا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی۔ اور ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی۔ 4 پیڑھی نبیوں کی، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، 4 پیڑھیوں میں اللہ کے نبی۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر اللہ نے قرآن میں پوری سورت اتاری جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری ہو جاتی ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے، تو ان بھائیوں کو میں ایک علاج بتلاتا ہوں، سورہ یوسف روزانہ ایک مرتبہ سن لو دھیان سے، تو انشاءاللہ ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ہمت دے دے تو سورہ یوسف پڑھ لے اور سامنے ایک گلاس میں پانی رکھ کے سورہ یوسف پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پی جائے تو اس سے بہت جلدی ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ یہ عجیب علاج ہے۔ سورہ یوسف کے بارے میں اور سورہ مریم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی دو ایسی صورت ہے کہ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو سنیں گے، اور جنت میں ان دونوں صورتوں کو سنیں گے مزہ لینے کے لیے۔ جیسے دنیا کے اندر شادی میں پارٹیوں میں میوزک بجایا جاتا ہے مزہ لینے کے واسطے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے میوزک سننا، میوزک بجانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر نفاق اگتا ہے، نفاق اگتا ہے۔ جیسے بارش کا پانی گرے تو گھاس اگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میوزک سنو گے تو اس کی وجہ سے دل دماغ میں نفاق اگتا ہے، اور نفاق منافق یہ بہت ڈینجر قسم کے لوگ ہیں کہ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے۔ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ان سے بھی نیچے یہ نفاق والے لوگ ہوں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ نفاق والے لوگ جہنم میں بالکل نیچے ہوں گے، بہت خطرناک جگہ کے اوپر ہوں گے۔ تو یہ میوزک سننے سے دل کے اندر نفاق اگتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے آدمی کے دل میں، اور یہ نفاق والی پارٹی، نفاق والے لوگ جہنم میں بالکل نیچے رہیں گے۔ اسی لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم میوزک نہ سنیں، گانے نہ سنیں، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ موبائل کا رنگ ٹون، گھنٹی وہ بھی سمپل رکھو، اس میں بھی میوزک مت رکھو، وہ بھی غلط کام ہے۔ گھر کے دروازے پر لوگ ڈور بیل لگاتے ہیں تو اس کے اندر بھی سمپل رکھو، میوزک اس میں لگانا بھی گناہ ہے۔ بعض لوگ کار ریورس لیتے ہیں تو ریورس ٹون میں بھی میوزک بجاتے ہیں، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ بہت سو کے گھروں میں یہ دیوال کی گھڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی جو ٹائم ایک ایک گھنٹہ پورا ہوتا ہے، ایک ایک کلاک پورا ہوتا ہے، تو اس پر میوزک بجتا ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ تو میوزک موبائل میں ہو، کار کے ریورس ٹون میں ہو، ڈور بیل میں ہو، گھڑی میں ہو، پارٹی میں ہو، شادی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ گناہ ہے، حرام ہے، اور اس سے توبہ کرنی ہے۔
سب نیت کرو کہ انشاءاللہ میوزک کو چھوڑ دیں. جو آدمی دنیا میں میوزک نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کو پاکیزہ میوزک سنائیں گے. اور وہ پاکیزہ میوزک کیا ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور داؤد علیہ السلام جنت کے اندر اپنی میٹھی آواز سے اللہ کا کلام سنائیں گے. اور داؤد علیہ السلام کی آواز بہت میٹھی آواز تھی. اتنی میٹھی آواز تھی کہ داؤد علیہ السلام جنگل میں جا کر کے زبور کتاب پڑھتے تھے تو پہاڑ میں سے بھی پڑھنے کی آواز نکلتی تھی. پہاڑ میں سے آواز ہوتی تھی. یہ پکشی پرندے برڈز وہ ان کی آواز سننے کے لیے ہوا میں وہ لٹک جاتے تھے, آگے جاتے نہیں تھے. اتنی میٹھی آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پاکیزہ اپنا کلام سنوائیں گے. جو لوگ دنیا میں گندے میوزک سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اس لیے یہ میوزک گانا بجانا یہ بڑی خطرناک گندی چیز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. تو سورہ یوسف ایسی صورت ہے کہ جنتی لوگ جنت میں مزہ لینے کے لیے سنیں گے, پڑھیں گے. جیسے اچھی پارٹی ہو, اچھی شادی ہو, اچھا کھانا ہو تو لوگوں کو میوزک سننے کا دل ہوتا ہے. تو جنت میں تو عجیب و غریب قسم کے کھانے ہوں گے. تو وہاں سورہ یوسف سنیں گے, سورہ مریم سنیں گے اور اس میں مزہ آئے گا جنتی لوگوں کو. اسی لیے اچھی اچھی نعت, اچھی اچھی نظم, قرآن یہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھو. جب بھی دل ہوئے کہ سننا ہے تو اس کو سنو, نعت سنو, نظم سنو, قرآن سنو, میوزک مت سنو. اس سے نفاق پیدا ہوگا دل میں, ایمان کمزور ہوگا, ایمان ڈاؤن ہو جائے گا, ایمان برباد ہو جائے گا. اللہ نہ کرے. اور جس کو اس کی لت لگ جاتی ہے, اس کی عادت بہت خراب ہے, بہت خراب. وہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک دارالعلوم ہے, بڑا مدرسہ, اس کے باہر سے نیشنل ہائی وے گزرتا ہے. تو وہاں دارالعلوم کے عالموں نے مجھے خود سنایا. ایک مرتبہ مدرسے میں میسیج آیا کہ دارالعلوم کے آگے جو روڈ جاتا ہے وہاں سامنے ایکسیڈنٹ ہوا, بہت ڈینجر کار ایکسیڈنٹ. اور اس میں 4 مسلمان نوجوان لڑکے تھے. چاروں کا زوردار ایکسیڈنٹ ہوا. تو کہا جاؤ بچانے کے لیے. جب ہم لوگ مدرسے سے عالم لوگ سب دوڑے گاڑیاں لے کر کے کہ دیکھتے ہیں. یہ عبرت کی بات ہے, نصیحت پکڑنے کی بات ہے. اللہ ایسی بری حالت سے میری آپ کی امت کی حفاظت کرتا ہے. وہاں گئے تو ایکسیڈنٹ اتنا ڈینجر تھا کہ سب کو خون نکل رہا ہے. کسی کو یہ کٹ گیا, وہ ٹوٹ گیا, وہ ٹوٹ گیا. یعنی بالکل آخری وقت چل رہا تھا. بس اب تھوڑی دیر میں روح قبض ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے موبائل میں زور زور سے میوزک چالو تھا. اور یہ مولانا لوگ گئے تو ان کو کہا بیٹا اس کو لاؤ سوئچ آف کر دے, تم کو کلمہ پڑھا ہے. تو کہنے لگے لیو می اینڈ مائی میوزک, مجھے اور میرے میوزک کو رہنے دو. جتنی دیر زندہ رہوں میوزک سنوں گا. آخری گھڑی میں خون نکل رہا ہے, بدن سب ٹوٹا ہوا ہے, یہ فریکچر وہ فریکچر, کب روح قبض ہو جائے. لیکن میوزک کی عادت ایسی پڑی ہوئی کہ موت سامنے کھڑی ہے, پھر بھی کہہ رہے کہ نہیں مجھے میوزک سننے دو. اللہ ایسی بری موت سے آپ کی میری پوری امت کی حفاظت کرنا. اسی لیے اس کی عادت ختم کرو. گانا بجانا میوزک یہ غلط چیز ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا.
اور فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، یوسف کے قصوں میں اور ان کے بھائی کے قصے میں، بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، سوال پوچھنے والوں کے لیے۔ عجیب عجیب چیز ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ یوسف علیہ السلام پر حسد ہوا، حسد کو ہماری گجراتی میں عرشیا کہتے ہیں، انگریزی میں جیلیسی کہتے ہیں۔ حسد ہوئی یوسف علیہ السلام پر، بھائیوں کو حسد ہوئی، سب کے بھائی حسد کرنے لگے، اور حسد اس لیے کیا کہ ابا یوسف سے محبت زیادہ کرتے تھے، اس لیے بھائیوں کو جلن ہوئی، حسد ہوئی۔ اور 10 بھائی تھے ان کے، ٹوٹل 12 بھائی، اس میں ایک ماں کے 10 نے دوسری ماں کے 2 باپے، تو 10 بھائیوں کو جلن ہوئی، تو آپس میں جو ہے پلاننگ کرنے بیٹھے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ کا ابا کو یوسف بہت لاڈلا ہے، پیارا ہے، لہذا یوسف کو قتل کر ڈالا۔ اقتلوا یوسف، قتل کر ڈالو یوسف کو۔ او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا یوسف کو کہیں دور لے جا کے چھوڑ گیا۔ اس زمانے کے اندر اتنا ایزی ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں تھا کہ دور چھوڑ کے آوے تو ٹرین میں، بس میں، فلائٹ میں واپس آ جائے، اور تو دور چھوڑ کے آوے بیچارہ گیا کام میں سے، اور وہ بھی چھوٹا بچہ ہوئے، تو کہا یوسف کو دور گھوم کر کے آؤ یا قتل ہی کر ڈالو تاکہ ابا کی محبت ہم کو ملے۔ ایسی حسد بھائیوں کے دلوں کے اندر، اور حسد ایسی چیز ہے کہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ، زمین پر پہلا گناہ حسد کا گناہ۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد آسمان پہ کیا، اور دنیا میں آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابل نے چھوٹے بھائی حابل سے حسد کیا۔ آسمان کا پہلا گناہ حسد، زمین کا پہلا گناہ حسد، جلن، عرشیا، جیلسی۔ اور حسد کے نیکی، ہماری نیکی، ثواب کماتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، ذکر کریں گے، خیرات کریں گے، تو حسد کرنے کی وجہ سے ہمارا ثواب، ہماری نیکی جل جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ کسی نے گھر میں پیسے جمع کر کے رکھے، اللہ نہ کرے آگ لگی تو سارے پیسے جل گئے، آدمی کتنا نقصان میں آ گیا۔ محنت کر کے دولت کمائی، آگ لگ گئی، جل گئی دولت کا۔ دنیا میں آدمی محنت کرتا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، خیرات کرے، نیکی کا اسٹاک ہوئے، اور حسد کرے تو حسد کرنے کی وجہ سے نیکی اور ثواب جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ سوکھی لکڑی ہو، سوکھے لکڑے میں آگ لگاؤ تو کتنی جلدی آگ لگے گی۔ کہ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکیاں جمع کر کر کے اسٹاک کرو، حدیث کا حاصل، نیکیاں ثواب کما کے ذخیرہ کرو، اسٹاک کرو، اور اس کے بعد حسد کرو، تو حسد کرنے کی وجہ سے نیکیاں جل جائیں گی، ثواب جل جائے گا، اور قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے حسد کبھی مت کرو۔ قرآن میں ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ
فضله، اللہ کسی کو اپنے فضل اور مہربانی سے کوئی نعمت دے تو اس پر تم جلتے ہو، حسد کرتے ہو. بہت بڑا گناہ ہے حسد کرنا. کوئی مالدار بن جاوے تو حسد مت کرو، کسی کو عزت ملے تو حسد مت کرو، کسی کو کوئی بھی اچھی بات ملے حسد مت کرو. اللہ ناراض ہوں گے حسد کرنے سے، بڑا گناہ ہوگا، ثواب جل جائے گا. اللہ حسد سے میری آپ کی پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت کرنا. چھوڑو یہ حسد کا گناہ چھوڑو. تو بھائیوں نے حسد کیا، 10 بھائی بڑے، یہ بھائی چھوٹا بیچارہ، اور حسد کر کے چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں پھینک دیا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. جنگل میں لے گئے، ابا بھائی کو جنگل میں لے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، جنگل میں پھل فروٹ کھانے کے لیے. یہ کہہ کر کے 10 بھائی چھوٹے یوسف کو جنگل میں لے گئے، نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. لیکن یاد رکھنا ایک بات ہمیشہ زندگی میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں. یہ 10 بھائی جو یوسف کو کنویں میں ڈال کے گئے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اب ہم کو ساری عزت ملے گی. ایک دن وہ آیا، قرآن کے اندر ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا یوسف ایجپٹ اور مصر کے بادشاہ بن گئے اور یہ 10 بھائی بھکاری بن کے گئے ان کے سامنے. کنویں میں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنانے والے اللہ، اور یہ کنویں میں ڈالنے والے کو بھکاری بنانے والے اللہ. پتا کیا ہاتھ میں ہے یہ تو؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اسی لیے آج کل لوگ فریاد کرتے کہ وہ میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے نقصان دینے کے پیچھے پڑا ہے. لوگ کہتے رہتے ہیں، تو اپنے کیا کہنے گا؟ ارے بھائی اپنے کس کو روکنے جائیں گے؟ نقصان پہنچانا ہمارا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ میں، نقصان پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں، فائدہ پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کو کہنے گا اے اللہ یہ جو لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں مجھے میری حفاظت فرما. دیکھو قرآن کی بات سنا رہا، 10 بھائیوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں ڈالا. اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا، اور یہ 10 بھائی جو یوسف کو کنویں میں ڈالنے گئے تھے خدا نے ان کو بھکاری بنایا. اور جا کے یوسف کو کہتے ہیں کہ ہم کو اناج دو، اناج کی بھیک مانگنے گئے. اللہ کی قدرت، اللہ دین بدلتا ہے، اسی لیے ہمت نہیں ہارنے کی. جو پیچھے پڑے وہ پڑا رہنے تو اپنے کیا لینا دینا، ہم اپنے کام کرتے رہے. حسد مت کرو، بڑا خطرناک گناہ ہے. اللہ نے کنویں سے نکال کر کے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچایا، ایجپٹ پہنچے. کیسی اللہ کی قدرت، کنویں میں سے ایجپٹ. اور ایجپٹ گئے تو اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، اتنا آپ کا چہرہ نورانی چمکتا ہوا کہ وہاں مارکیٹ میں آواز لگی کہ ایک غلام بیچنے کا ہے، تو لوگ دوڑے خریدنے کے لیے. دیکھو نبیوں پر کیسے حالات ہے کہ نبی کو مارکیٹ میں لوگوں نے بیچنے کے لیے بھی رکھا. ایسے حالات تو میرے آپ پر آج تک آئے نہیں. اللہ ہمیشہ بچا کے رکھے ایسے حالات سے، عافیت دے اللہ. نبی کو جو کل نبی ہے
اس کو آج لوگوں نے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے رکھا کہ یہ غلام ہے، اس کو خرید لو، قیمت لگاؤ۔ تو مصر کا، ایجپٹ کا جو فائنانس منسٹر تھا، نانا منتری جی، وہ آئے خریدنے کے لیے۔ اتنی بڑی قیمت میں کون لے گا اتنا اچھا غلام؟ تو نانا منتری لے لے۔ تو انہوں نے خرید لیا، تو گھر لے، اور گھر لے جا کر کے اپنی بیوی کو دیا کہ دیکھو یہ نیا غلام خرید کے لایا ہوں۔ تو کیا کہا کہ اس غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بیوی کو کہا اچھی طرح رکھنا اس غلام کو۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یہ نوکر ہے نا، غلام مارکیٹ سے خرید کے لایا ہوں، یہ بھوشیہ میں ہم کو فائدہ دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اچھی طرح رکھو اس کو۔ تو عجیب حالات آئے یوسف علیہ السلام پر، بہت خوبصورت، بہت چمکتے چہرے والے، خود میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ تو معراج سے واپس آنے کے بعد حضور نے پوری کارگزاری سنائی تھی کہ میں نے معراج میں کیا کیا دیکھا، پوری کارگزاری بیان کی، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا کہ میں نے یوسف کو دیکھا، ہمارے نبی جی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے آسمان پہ ملاقات کی۔ تو کہا یوسف جو ہے نا اتنے خوبصورت تھے کہ گویا کہ دنیا کی خوبصورتی کا آدھا حصہ اللہ نے یوسف کو دیا ہے، پوری دنیا کی خوبصورتی کا آدھا حصہ اللہ نے یوسف کو دیا ہے۔ کتنے خوبصورت ہوں گے، ہمارے حضور خود ان کو دیکھ کے آئے معراج کی رات میں۔ لیکن یہ ایک بات سمجھ لینا کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہوش کھو بیٹھی، بان بھول گئی اور انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن میں ماننا ہے ورنہ ایمان خطرے میں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پاگل ہو گئی اور فروٹ کاٹ رہی تھی، تو فروٹ کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی چھری سے۔ قرآن میں اللہ کہتے اتنے یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، پہلے درود شریف پڑھو، سناؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلی کاٹ ڈالی یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں۔ وہ فروٹ لے کے بیٹھی تھی چھری سے کاٹنے، میں یوسف کو دیکھنے گئی تو پاگل ہو گئے، میں فروٹ کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میری اور آپ کی پیاری اماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام المؤمنین فرماتی ہے کہ وہ تو مصر کی عورتیں تھی جنہوں نے یوسف کو دیکھا انگلی کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ ہمارے حضور کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا، یوسف سے بھی۔ تو ماں عائشہ کہتی کہ ہمارے نبی جی کو اگر یہ مصر کی عورتیں دیکھتی تو انہیں بھی دل کاٹ کر کے رکھ دیتے، اتنے حسین تھے ہمارے حضور، خوبصورت۔
تو جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، مصر کا فائنانس منسٹر، نانا منتری، وزیر مالیات اس کے گھر میں رہتے تھے، نوکر، یوسف کا غلام، گھر کے کام کرنے کے۔ تو اس کی جو بیوی تھی، وہ بیوی یوسف علیہ السلام کو دیکھے، یوسف علیہ السلام سے کام کرواوے، تو اس کے دل کے اندر شوہر کی محبت نکل گئی، نہ یوسف کی محبت آئی۔ کیسی خیانت کرنے والی عورت! یہ عورت کی خیانت ہے کہ شوہر سے غداری کرے، پرائے کے ساتھ تعلق رکھے۔ یہ غدار عورت ہے، خیانت والی عورت ہے۔ اس کا شوہر ہے، منسٹر ہے، منتری ہے، اس کی محبت نکل گئی اور یوسف علیہ السلام کی محبت دل میں آئی۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، دل میں محبت آتی گئی آتی گئی آتی گئی۔ جب محبت جم گئی دل میں، یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ چونکہ وزیر منتری جی تو روز آفس پر جاوے آوے کام، سرکاری کام کرنے کے، گھر میں وہ منتری جی کی بیوی اور یوسف علیہ السلام دوسرے نوکر رہے۔ اب وہ بار بار دیکھے ان کی عورت یوسف علیہ السلام کو، بار بار دیکھے، پورا دن دیکھتے رہے، تو دیکھتے دیکھتے یوسف کی محبت اس کے دل میں آئی۔ اور یہ انسان کی کمزوری ہے، جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے۔ اسی لیے کسی پرائی عورت کو بار بار مت دیکھو، ورنہ اس کی گندی محبت دل میں آئے گی اور اللہ ناراض ہو جائے گا۔ پرائی عورت کی محبت دل میں آئے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بار بار مت دیکھو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر راستے میں چلتے پھرتے اچانک کسی عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نظر ہٹا لو۔ اگر پرائی عورت کو گھور گھور کے دیکھا، لالچ کی نظر سے دیکھا، گندی نظر سے دیکھا، تو قیامت کے دن اللہ اس مرد کے آنکھ میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالیں گے۔ شیشہ اس کی آنکھ میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ بہت بڑا گناہ، پرائی عورت کو گھور گھور کے دیکھنا، گندی نظر سے دیکھنا، چاہے ویڈیو کال پر دیکھے، چاہے فیس بک پر دیکھے، چاہے لائیو آمنے سامنے دیکھے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں آرڈر دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں نظر نیچی رکھو، پرائی عورتوں کو گندی نظر سے مت دیکھو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نظر نیچی رکھو اور اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کرو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ آنکھ سے شروعات ہوتی ہے، کان سے پرائی عورت کی بات سنتا ہے، دل میں اس کا گندا خیال آتا ہے، اخیر میں زنا وجود میں آتا ہے۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے، آنکھ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر لاک کیا ہے، تالا لگایا کہ نظر نیچے رکھو تاکہ غلط کام نہ ہوئے، گندے کام نہ ہوئے، نظر نیچے رکھ کے چلو۔ تو وہ جو منتری جی کی بیوی تھی اس کا نام زلیخا تھا، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت آئی۔ تو یاد رکھنا، دو خطرناک چیز ہے، دو خطرناک پرسن ہے، ویکتی ہے، ایک شیطان، دوسرا عورت۔ لیکن عورت کا درجہ شیطان سے ایک قدم آگے ہے، وہ بھی یاد رکھنا۔ خود اللہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے بہت کمزور ہے۔ شیطان تمہارے دل میں گندے خیال ڈالتا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، شیطان بھاگ جائے گا۔
ایک اور دعا قرآن میں آئی ہے شیطان کو بھگانے کی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ آیت یاد کر لو، جس کو بھی شیطان دکھی کرے وہ آیت پڑھے، شیطان بھگ جائے گا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے میرے اللہ، شیطان جو دل میں گندے خیال ڈالے، شیطان میرے پاس آوے، اس سے اللہ آپ بھی میری حفاظت کرنا۔ یہ پاورفل دعا ہے، شیطان بھگ جائے گا۔ تو ایک پرسن ہے شیطان ویکتی، وہ کمزور ہے، لیکن عورت کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کیدہن عظیم۔ عورتوں کی جو چال ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت ڈینجر، اچھے کو پھنسا ڈالے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نظر نیچی رکھو تاکہ برائی عورت پر نظر نہ پڑے اور آدمی بس نہ جاوے، نظر نیچے رکھو۔ تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں پاگل ہو گئی اور اس نے ایک گندی چال چلی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے، گندا کام کرنے کے لیے غلط چال چلی۔ اللہ کے نبی کو کچھ معلوم نہیں، وہ تو معصوم ہے، پاک ہے، نیک ہے، وہ تو نوکر ہے بیچارے، گھر میں کام کرتے رہتے ہیں، میں وہ ان کی سیٹھانی، ان کی مالکہ، کوئین، رانی، وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں پاگل ہے۔ پیپر میں آپ لوگ نیوز پیپر، سماچار پتر آتے، اس میں ایک لفظ، ایک شبد آتا ہے، ایک طرفی پریما پاگل، وہ تھی زلیخا، ایک طرفی محبت۔ یوسف علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں اللہ کے نبی کا، تو اس نے کیا چال چلی؟ اس کا شاندار بیڈ روم تھا، وہ بیڈ روم کو اس نے سجایا باقاعدہ، اور بیڈ روم بالکل اندر تھا، بہت اندر، محل میں۔ منتری لوگوں کا محل کیسا ہوتا ہے، تو محل میں اندر اس کا بیڈ روم تھا۔ تو کسی کام سے یوسف علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اندر وہ بیڈ روم میں یہ کام کر کے آؤ۔ اب وہ تو نوکر تھے، غلام تھے، کام کرنے کے لیے جانا پڑے۔ مالکہ نے، رانی نے، سیٹھانی نے آرڈر دیا، تو یوسف علیہ السلام گئے اندر روم میں، تو سیٹھانی پیچھے پیچھے آئے۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ آ رہی پیچھے، وہ تو اندر کام کرنے گئے، اور اندر گئی تو کیسے گئی؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، یہ پوری باتیں قرآن میں ہیں۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سب دروازے اندر سے لاک کرتی کرتی گئی۔ عورت کتنی چالاک ہوتی ہے دیکھو، پہلے نبی کو دھوکہ دے کر کے کام کے نام پہ اندر بھیجا، پھر پیچھے پیچھے خود گئی، دروازوں کو اندر سے لاک کرتی کرتی گئی، بند کرتے کرتے گئی، اور جب 7 دروازے، تفسیروں میں کہ 7 دروازے اس نے لاک کیے غلط کام کرنے کے لیے، گندا کام کرنے کے لیے، اور اندر جانے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہے روم میں، اور وہ عورت زلیخا ہے، دو ہی ہے، وہ بھی جوان عورت تھی، خوبصورت تھی، شادی ہو گئی تھی لیکن اولاد نہیں تھی۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کا شوہر نامرد تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا بیوی سے۔ وہ عورت تنہائی میں، ایکانت کے اندر، حضرت یوسف ہے اور زلیخا ہے، دو ہی ہے بس۔ اب عورتیں کیسے جال ڈالتی ہے؟ معرف القرآن میں بھی یہ روایت موجود ہے، تفسیروں میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چالو کیا۔ یہ عورتوں کی بات سننے کی نہیں، ورنہ بہت جلدی وہ جال میں پھنسا لیتی ہے۔ ایک مرتبہ جو چیٹ ہوا تو آپ چیت ہو گئے، سمجھو، ایک بار جو بھول سے چیٹ ہوا تو یہ اپنی بات میں پھنسانے میں بہت ایکسپرٹ ہوتی ہے۔ اس نے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو کیا کہا؟ یوسف تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، بہت پیارے تمہارے بال ہیں،
بہت خوبصورت بال ہے. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو جواب میں کہا زلیخا کل میری موت ہونے والی ہے، ایک دن میں مروں گا، لوگ مجھے قبر میں دفن کریں گے. قبر میں جب دفن کریں گے تو قبر تو گرم جگہ ہے، باہر کی ہوا اندر نہیں جاتی، مٹی میں لوگ مجھے دبا کے آ جائیں گے. تو قبر کی گرمی جب لگے گی تو یہ میرے خوبصورت بال ہیں نا، میری کھوپڑی سے الگ ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو کون سے بال کی تعریف کرتی ہے؟ آج ایک سے ایک الگ اسٹائل کے بال ہمارے نوجوان بنواتے، اس پہ ڈائی لگواتے ہیں. ارے قبر کے اندر جب گرمی لگے گی قبر کی تو کیا یہ بال الگ ہو جائیں گے؟ قبر کی مٹی میں مل جائیں گے. اسی لیے اگر بال کی اسٹائل رکھنی ہو تو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل پر بال رکھو، ان کے جیسے بال رکھو، نبی جی جیسے بال. نبی کی محبت میں نبی جیسے بال رکھو گے تو وہ بال انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. اور اگر کسی فلم کے ایکٹر کی اسٹائل میں بال رکھو گے تو وہ اس کے ساتھ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. پھر وہ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف تمہاری آنکھ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت تمہاری آنکھ ہے. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا. تو یوسف علیہ السلام نے یوں کہا زلیخا جب لوگ مجھے موت کے بعد قبر میں رکھیں گے تو قبر کی گرمی کی وجہ سے یہ آنکھ پگھل جائے گی، پانی بن جائے گی اور پانی بن کر قبر کی مٹی میں بہ جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی. بعض لوگوں کو آنکھ میں گرمی ہو جاتی ہے تو آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے بیچارے اندھے ہو جاتے ہیں. کہا زلیخا قبر کی گرمی کے اندر یہ آنکھ پگھل جائے گی اور پگھل کے مٹی میں مل جائے گی، تو کون سی میری آنکھ کی تعریف کرتی ہے؟ پھر یوسف علیہ السلام کو کہتی یوسف تمہارا چہرہ بہت اچھا، تمہاری باڈی بہت اچھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قبر کے کیڑے اس کو کھائیں گے، حالانکہ نبی کی لاش کوئی نہیں کھا سکتا، لیکن زلیخا کو سمجھا رہے ہیں کہ قبر کے کیڑے میری باڈی کو کھائیں گے. تو میری باڈی کی تعریف کرتی ہے، میں بہت خوبصورت دکھتا ہوں، قبر کے کیڑے اس کو کھائیں گے. بالکل سننے تیار نہیں. وہ زلیخا تعریف کرے، وکھان کرے تو وہ تنگ آ گئے کہ یوسف تو میرے ہاتھ میں نہیں آتے، جو کہتی ہوں وہ جواب دیتے ہیں. تو اخیر میں اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ یوسف یہ میں نے 7 تالے اس لیے بند کیے، روم اس لیے سجایا کہ تو میرے پاس زنا کرے، میں تیار ہوں تو میرے ساتھ زنا کر لے، میں اس کے لیے تجھے یہاں لائی ہوں. ڈائریکٹ انوائٹ کیا، خود بلایا. وقالت حیت لک آ جاؤ زنا کر لو. اور سنو دینی بھائیو ایک حدیث سنو. آج کل دنیا میں لوگ ایسے نوجوان کو لکی کہتے ہیں کہ اس کو کوئی سامنے سے کوئی عورت بلاوے کہ لکی ہے. یہ لکی کون ہے وہ سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، کل قیامت کے میدان کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ سورج ہے نا اتنا اونچے ہوگا جتنا یہ پنکھا ہے، تھوڑا اتنا سورج، پسینہ لوگوں کو نکلتا ہوگا، کسی کو گلے تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو کمر تک پسینہ. اتنی گرمی ہوگی. قیامت کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. کا لکی آدمی کون؟ کا کوئی اچھے گھر کی خوبصورت عورت کسی کو سامنے سے غلط کام کے لیے بلاوے، زنا کے لیے بلاوے، اور وہ یوں کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا، اس مرد کو، اس نوجوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. خدا کے عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے میدان میں. یہ لکی آدمی ہے، یہ نصیب والا آدمی ہے کہ کوئی عورت غلط کام کرنے بلاوے، سامنے سے بلاوے اور وہ یوں صاف کے دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. تو یوسف کو بلایا، یوسف میرے ساتھ زنا کرو. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. اے زلیخا، تو جس گناہ کے کام کے لیے مجھے بلاتی ہے، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس غلط کام سے میری حفاظت کرے. وہاں تنہائی میں، ایکانت میں، کوئی دیکھنے والا نہیں. یوسف ہے، زلیخا ہے. زلیخا خود بلا رہی ہے، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے کے چانس نہیں، پکڑنے کے چانس نہیں، پکڑانے کے چانس نہیں. لیکن اس تنہائی میں یوسف کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے گندے کام سے بچا لیجیے. میرے ایمان والے بھائیوں، پرائی عورت کو مت دیکھو، ان کی باتیں مت سنو، ان کے چکر میں مت آؤ، اور کبھی کوئی جگہ گناہ کا چانس آوے تو اللہ سے دعا کرو اے اللہ گناہ سے میری حفاظت فرما. یہ ہے آیات للسائلین، سیکھنے کی چیز یوسف کی زندگی سے. اس وقت بے حیائی کا ماحول عام ہے، بے شرمی کا ماحول عام ہے، بے پردگی کا ماحول عام ہے، اور باہر کے ماحول سے زیادہ ڈینجر ماحول انٹرنیٹ کے اوپر ہے. باہر کے ماحول سے بھی زیادہ خطرناک یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ ٹویٹر، یہ فیس بک، یہ باہر کے ماحول سے بھی زیادہ گندا ماحول. پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ آدمی باہر گندی نظر پڑتی ہے گھر میں بیٹھ جاوے، حفاظت ہو جاوے. اب تو گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا میں گھومتا ہے، نیٹ چالو کر کے بیٹھ کے پوری دنیا میں، ساری دنیا کی گندگی ہاتھ میں موجود ہے. ایک طریقہ ہے بچنے کا جو یوسف علیہ السلام نے اپنایا. قال معاذ اللہ، اللہ سے دعا کرو اے اللہ غلط کام سے میری حفاظت فرما. آج جمعہ کا دن ہے، نماز کے بعد دعا کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو اے اللہ آج تک مجھ سے جو غلطی بھول ہو گئی معافی مانگتا ہوں، اللہ آئندہ مجھے گناہ سے بچا کر کے رکھو، اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے. ایک تو دعا کی، دوسرا کام کیا کیا؟ دروازے کی طرف دوڑے. دروازے تو بند تھے لیکن یوسف علیہ السلام دوڑے کہ میرا کام دوڑنے کا ہے، کھولنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. گناہ کی جگہ سے بھاگو، دور ہو جاؤ، دروازے کی طرف دوڑے. اللہ نے قدرتی طور پر دروازے کھول دیے، خدا کی مدد آئے. جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اللہ مدد کریں گے. یوسف نے بچانے کی ٹرائی کی، اللہ کی مدد آئی، دروازے قدرتی کھل گئے اور یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے، سیدھے باہر نکل گئے. وہ عورت پیچھے دوڑتی رہی. تو یہ ہے آج کے زمانے کا عظیم فتنہ. لہذا عورتوں کی گندگی سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاؤ؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں. تو میں 2 کام بتلا کے جاتا ہوں، عمل کرو گے؟ 2 عمل کرو گے؟ عمل وعدہ کرو کہ کریں گے تو سنا. اور دونوں حدیث ہے، پیارے نبی کی پیاری باتیں. ایک حدیث بخاری شریف یعنی قرآن کے بعد 2 نمبر کی کتاب اسلام کی بخاری شریف، اس میں کی ایک حدیث سنا ہے. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اور گارنٹی لیتے ہیں حضور، گارنٹی. اور آپ سمجھ لو کہ حضور کسی چیز کی گارنٹی لے رہے تو وہ تو 100% سچی گارنٹی ہے نا، ایمان ہے نا، کہ ہمارے نبی جی کوئی بات کہہ رہے وہ 100% گارنٹیڈ بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، مس یوز نہیں کرو گے، کھوٹی جگہ واپرو گے نہیں، تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ حضور فرماتے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 2 چیزوں کے بارے میں گارنٹی دو کہ غلط جگہ وپراس نہیں کرو گے، کھوٹی جگہ واپرو گے نہیں، مس یوز نہیں کرو گے، غلط استعمال نہیں کرو گے، تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک چیز جو تمہارے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان، جیب کے لیے گارنٹی دو کہ اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، اور گانے نہیں گاؤ گے، پرائی عورت سے بات نہیں کرو گے، گالیاں نہیں بولو گے، کوئی بھی گندی بات زبان سے نہیں بولے گے. ایک اس کی گارنٹی دو. اور دوسری چیز جو تمہاری 2 جانگ کے بیچ میں ہے، یعنی تمہاری شرم کی جگہ، اس کی گارنٹی دو کہ اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے، شرم کی جگہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جنت کی گارنٹی، حضور جنت کی گارنٹی دیتے. پکا ایمان والا، کامل ایمان والا اللہ کی نظر میں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. پکا ایمان والا جو اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھے، صرف اپنی بیوی کے پاس ضرورت پوری کرے، باندھی کا تو زمانہ نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس ضرورت پوری کرے، اس کے سوا کسی جگہ کے اوپر اس کا استعمال نہیں کرے. آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے علاوہ تیسری جگہ جائے گا بیوی باندھی کو چھوڑ کر، وہ شریعت کی بارڈر کو توڑنے والے لوگ ہیں، جہنم میں جائیں. اسی لیے اس مجلس میں طے کر لو کہ زبان اور شرم کی جگہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے. کہو انشاءاللہ. یہ زبان جنت میں بھی لے جاتی ہے، جہنم میں بھی لے جاتی ہے. تو ایک عمل سیکھ لیا جنت میں جانے والا. خود پیارے نبی جی نے پیاری زبان سے فرمایا کہ تم مجھے گارنٹی دو کہ زبان غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے، شرم کی جگہ غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور دوسری چیز حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس کا نتیجہ ہے، خلاصہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی. جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ سلامتی سے موت کے بعد اس کو جنت میں ڈائریکٹ بھیج دیں گے، ڈائریکٹ بھیج دیں گے. اسی لیے آج سے شروع کرو. کون نیت کرتا ہے کہ میں آیت الکرسی روز پڑھوں گا؟ ماشاءاللہ. کب تک پڑھو گے؟ خالی جمعہ یا ہر نماز کے بعد پڑھو گے؟ ہر نماز بعد پڑھو گے. اور زندگی کی آخری نماز تک کہو انشاءاللہ. اور جنت میں اکیلے جاؤ گے کہ بیوی بچوں کو لے کے جاؤ گے؟ ارے بولو، بیوی کے ساتھ جانا ہے اکیلے جانا ہے؟ تو بیوی کو بھی لے جانا ہے. تو ابھی گھر جا کے جمعہ بعد گھر میں بھی حدیث سنا دینا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو تو اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں ساتھ میں بھیجیں گے.
اور رات کو سوتے وقت پڑھ لو. جو آدمی رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا فرشتہ آتا ہے جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے ٹوٹل 6 مرتبہ ہو گیا. 5 نماز کے بعد 1 مرتبہ اور رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ. پڑھو گے پابندی سے آیت الکرسی. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے کیریکٹر کی حفاظت فرمائے. اللہ عصمت عفت پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر غلط کام سے، حسد سے اور جو ہے دوسرے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.